بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجمالی تعارف اور عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے ان کے بارے میں ہم نے مختصر اسٹڈی کی اور ان کے ناموں کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کی. تو اب ہم اجمالی تعارف عشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضلیت وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیز طلباء، آپ کی پیدائش آپ عام الفیل کے 2.5 سال بعد 573 عیسوی میں آپ مکہ المکرمہ کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں. کہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس دین کا پیغام لے کر آئے تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے بغیر دلیل مانگے، میرے حضور نے فرمایا کہ بغیر دلیل مانگے جو شخص مجھ پر ایمان لائے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو آپ کا نام عبداللہ ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ ایمان لانے سے پہلے آپ کا نام کچھ اور تھا. جو ہماری اس سلیبس کے اندر ہماری نصابی کتب کے اندر جو نام بیان ہوا ہے وہ ہے کہ عبد الکعبہ، کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، اور ایمان لانے کے بعد عبداللہ جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام رکھا. اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور لقب جو ہے وہ آپ کا صدیق ہے. صدیق آپ کو لقب اس وقت ملا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور معراج پر جب آپ معراج سے واپس آئے تو جو حضور علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے، آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل، یہ مکمل ایک ٹولہ عزیز طلباء، تو ان لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا ہوا تھا اور آپ پر ایمان نہیں لائے تھے. جب حضور نے ان کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ اس بات کو ایز اے مذاق لیے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آج آپ سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ جن پر آپ ایمان لائے ہیں انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے. پہلے انہوں نے مطلق پوچھا تو پھر انہوں نے حضور کا نام لیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر حضور نے اس بات یہ ارشاد فرمائی ہے تو پھر حضور نے معراج کی ہے اور حضور نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا ہے. اگر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو حضور نے سچ ارشاد فرمایا ہے. تو اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق ہے. علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عزیز طلباء، آپ فہم قرآن، حدیث اور فقہ میں مہارت بلند مقام رکھتے تھے. دیت اور قصاص سے متعلق فیصلے آپ کرتے تھے، یعنی کہ آپ قرآن، احادیث اور فقہ میں بلند مہارت رکھتے تھے اور دیت اور قصاص سے متعلق آپ فیصلے کرتے تھے. آگے عزیز طلباء، اعتراف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لائے. احادیث کی کتب فضائل کے ابواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی فضیلت میں سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں، جس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضبوط کردار اور سیرت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے. ہجرت کے سفر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم غار میں میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر میں بھی تم میرے ساتھ ہوں گے. عزیز علماء، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ
چاہے ہجرت کا وقت ہو یا پھر سفر ہو یا حضر ہو یا پھر دور مکہ ہو یا حضور کی ہجرت مدینہ ہو، ان سب معاملات کے اندر، جنگ کے اندر ہوں، ان سب معاملات کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور آپ کی خلافت کی اگر بات کی جائے تو آپ کی خلافت کے دو بڑے اہم واقعات ہیں اور آپ نے مختصر آپ نے خلافت فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلی منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے جہاد فرمایا کہ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے آپ نے ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ اور اس وقت حالات یہ تھے کہ حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر صحابہ کے رنگ جو تھے وہ سرمے کی طرح ہو گئے تھے اور حضور کے صحابہ گلیوں کے اندر گھومتے حضور کی تلاش کے اندر اور ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے اور پوچھتے کہ کیا تم نے حضور کو نہیں دیکھا؟ کہ اس شدت غم کے اندر صحابہ کرام نڈال اور ان کی اجڑی ان کی بستی دنیا جو تھی یہ اجڑ چکی تھی اور صحابہ حضور کی جدائی کے اندر بے حد پریشان تھے اور ادھر منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس مشکل وقت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد فرمایا۔ اور اس نیکی کے بارے میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد والی نیکی مجھے دے دو یا پھر غار والی نیکی مجھے دے دو، کہ اتنا بڑا یہ دین کا کام تھا کہ جس پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک فرمایا کرتے تھے۔ عزیز طلباء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ خلیفہ بنے تو کئی فتنوں سے آپ کا واسطہ پڑا۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حالات کی سنگینی کے پیش نظر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی کا مشورہ دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے، فرمایا کہ اللہ کی قسم جو شخص حضور کے دور کے اندر زندگی میں بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اب دینے سے انکاری ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا جس نے ان کو تابع کیا اور زکوٰۃ دینے پر رضامند ہو گئے۔ اور دوسرا، مدعیان جو ختم نبوت تھے کہ جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان میں سے سر فہرست جو تھا وہ مسیلمہ کذاب یہ دجال وہ شخص تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ یمامہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور بھیجا۔ اور یہ ایسا لعین اور خبیث شخص تھا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک بڑا لشکر لے کر آیا اور حضور کے غلاموں نے اس لشکر کو شکست دی اور اس مسلمہ کذاب کو جنگ یمامہ کے اندر واصل جہنم کیا گیا۔ عزیز طلباء، منکرین زکوٰۃ کے علاوہ بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک مسلمہ کذاب تھا جس نے حضور علیہ السلام کے حیات میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کی اطاعت اختیار کر چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا، مسلمہ کذاب مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ایک اور مدعی ابن سیاد کا قلع کما کیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو فتنے پیدا ہو گئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی قوت اور عزم صمیم سے شروع ہو گئی۔ عزیز علماء، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کی اگر بات کی جائے تو آپ بطور خلیفۃ المسلمین 2 سال 3 ماہ اور 10 دن مسلمانوں کی خدمت کی۔ وفات 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ ہی آپ کو دفن کیا گیا، جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور کے روضہ اقدس کے سامنے لے کر جانا، اگر اندر سے آواز آئے تو مجھے پھر وہیں پر دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ جب آپ کو وہاں لایا گیا تو اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، تو پھر آپ کو حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے ساتھ ہی آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ عزیز طلباء، آج کے ہمارے اس اجمالی تعارف کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نام، کنیت، لقب، علمی مقام و رتبہ، اعتراف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت کے اہم واقعات، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد۔ عزیز طلباء، اللہ کے عالم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان بزرگ
اور افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔